نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ میرا نام مومن محمود ہے اور آج ہم انشاءاللہ بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب قاری صہیب احمد صاحب۔ میں تمام ناظرین کی طرف سے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آج ہماری گفتگو کا موضوع اسرہ ہے، یعنی خاندان، کہ مثالی خاندان کیا ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کس طریقے پر ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کریں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ خاندان کسے کہتے ہیں اور مثالی خاندان بنانے کے لیے کن کن بنیادوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقال الحق سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے ان کو پیدا کر دیا، اور حوا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو نمونہ پیش کیا کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام سے ہی ان کو پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ بقیہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحد، لیکن ان نشانیوں میں سے ایک ایسی خوبصورت نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس شعر کا ترجمہ بھی کر دیجیے ہمارے قارئین کو۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ واحد، کائنات کی ہر چیز کے اندر نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ خالق و مالک صرف ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس خوبصورت نشانی کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا بندوبست کیا جس کی طرف تم جاتے ہو سکون لینے کے لیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس میں مودت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یر للمتحابین فی النکاح، نکاح سے بڑھ کے کوئی محبت دنیا میں نہیں ہے۔ لم یر للمتحابین مثل النکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پیغام کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اصل محبت کا اظہار جو ہے یا اس کا کلائمیکس جو ہے وہ نکاح کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا وہ رحمہ۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ مودت، الفت اور محبت کے تمام گوشوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جو ہی انسان کی زندگی اللہ لمبی کرتے ہیں، انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو پھر دونوں میں رحمت آ جاتی ہے، زوجین ایک دوسرے پہ رحم کھانے لگ جاتے ہیں، ترس کھانے لگ جاتے ہیں، جوش محبت کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی خاندان بنانے کے لیے کچھ بنیادیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہے، اذا اتاکم
من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جاتا ہے جس کا دین تمہیں پسند ہے اور جن کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجو، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ الا تفعلوا، اور اگر تم نے ان دو چیزوں جس کو شریعت نے معیار قرار دے دیا ہے، صحیح دین اور اور خلق۔ اخلاق، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، ایسا فتنہ بپا ہوگا جس فتنے کی لپیٹ میں پوری کائنات آ جائے گی۔ اور اس فتنے کی نشاندہی کرتے وقت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس صالحہ اور نیک عورت کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے نہ، فتنہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی رشتہ آئے تو ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹوٹتا ہی رہے اور قلق یہ بڑھتی رہے، اس سے بڑا کوئی بھی فتنہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے جو دوسری بنیاد بیان کی ہے کہ دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، اور اخلاق یہ انسان کی حقیقت کا عکاس ہے۔ جیسا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ انسان کی زبان جو ہے اس سے ہی انسان کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے، اور زبان دکان کی چابی ہے، زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ سونا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اخلاقیات انسان کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں۔ دین جو ہے انسان کی عمومی کیفیت اور تعامل میں کس طرح اس کا کل تعامل ہوگا، معاملات کو کس طرح وہ ٹیکل کرے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اخلاق بھی ایک معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں عموماً دنیا کے رویوں کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے عموماً شادی کرتے وقت لوگ چار چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لمالہا، کچھ لوگ مال کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو مال چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ولجمالہا، اور کچھ لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ ولحسبہا، اور کچھ لوگ ایسے فخر اور گمنڈ میں ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی عادت، وہ خاندانی حسب و نسب پہ اتراتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اگر سید ہوں تو میں سید گھرانے سے تعلق رکھوں گا، میں اگر فلاں ہوں تو فلاں خاندان سے شادی کروں گا۔ اس کی ہم تفصیلات ابھی بیان کریں گے۔ اور کچھ لوگ دین کو پریورٹی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تریبت یدک، تم دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو۔ اگر دین کے ساتھ حسن ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر دین کے ساتھ مال ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر دین کے ساتھ اچھا خاندان ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر دین نہیں تو انسان دنیا جہان کا مال اکٹھا کر لے، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی یوں مثال سمجھیے، اور کہنے والے نے شاید کہ اسی کی ترجمانی کی ہے، لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی کمینی عورت کے ساتھ تم شادی نہ کرو اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، عقیدہ اس کا نہیں ہے، نماز روزہ وہ نہیں کرتی، اللہ کا خوف اسے نہیں آتا، اور بچوں کی تربیت کا ٹیلنٹ اس کے اندر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے صرف مال کو دیکھ کے شادی کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اور اس لیے کیا ہی خوب کہا، عسى اموالہن ان یطغیہن، یہ مال ہی ان کو برباد کر دے گا۔ اور جو لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور شاید کہ شاعر نے ان کی ہی ترجمانی کی ہے، جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوسی، ایک عورت جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی اگر حسین ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی کہ ایک مجوسی اگر مر جائے، اس کو آپ قبر میں دفنا دو اور قبر کے باہر جتنی بھی لائٹنگ کر لو، کیا اس کو روشنی پہنچ جائے گی؟ اس کو تو روشنی نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی وہ انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اگر حسین ہوگا تو کیا کر لے گا؟ اور یہاں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ حسن یہ گھروں کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اگر حسن معیار ہوتا تو کبھی
حسین عورت کو طلاق نہ ہوتی، لیکن آپ دیکھیں سروے رپورٹ کیا ہے کہ زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں تو ایسی عورتوں کو جو حسین ہوتی ہیں، سبب کیا ہے؟ ان کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، جس ناز کی وجہ سے ان کا پیچ اپ نہیں ہوتا. اور وہ لوگ جن کے پاس متوسط طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے کہ حسب و نسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. یہ کہ دنیا کی دوڑ تھوڑی ہے کہ ایک کے پاس کرولا ہے اور ایک کے پاس پراڈو ہے تو پراڈو والا آگے گزر جائے گا. قیامت کے دن تو عمل کی دوڑ ہے. جس کا عمل سست ہوتا ہے، عملی طور پہ نکارا ہوتا ہے، خاندان اسے بلند نہیں کر سکتا. ابو جہل کون تھا؟ آخر قریش کے خاندان کا تھا. لیکن صحابہ کرام نے کس طرح پائے حقارت سے ان کو مار مار کے قلیب بدر میں پھینکا. شیخ صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے خاندان کی بنیادوں کے حوالے سے، اور آپ نے بہت ہی عمدہ بنیادیں بیان کی کہ اگر کسی عورت کے گھر کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے کہ جو صاحب اخلاق ہو اور دیندار ہو تو فوراً شادی کر دیا کرو. اسی طریقے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو. تو لوگ عموماً جیسا کہ حدیث میں بھی آیا اس زمانے میں جمال کو پیش نظر رکھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے ایک گلیمر سا بنا دیا ہے جس میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی اس عورت کے مانند ہو. تو کیا جمال چند دنوں تک نظر آتا ہے یا جمال پرولونگ کرتا ہے اور بعد میں حقیقی جمال جو اخلاق کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں جمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ویسے بھی حسن الحضارت مجلوب بتطریہ وفی البداوت حسن غیر مجلوبی. دیہاتوں کا جو حسن ہوتا ہے وہ نیچرلی ہوتا ہے اور شہروں میں حسن بنایا جاتا ہے، مصنوعی بناوٹی. نتیجتاً وہ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے کچھ اور، وہ وقتی طور پہ جو تصنع کر کے حسن حاصل کیا جاتا ہے، جب وہ تصنع ختم ہوتا ہے تو ریالٹی سامنے آتی ہے تو وہاں پھر آنکھوں کے زاویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. اصل جمال یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورتیں وہ ہیں تسرک اذا ابصرت، جب تم دیکھو تو اپنے سلیقہ شعری کی وجہ سے اور اپنی خوبصورت عادات کی وجہ سے آپ کو خوش کر دے. اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تفصیلات بیان کریں گے، لیکن میں جمال کی بات کر رہا ہوں کہ اصل جمال کیا ہے. انسان کا ایمان، اور ایمان کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے زاویے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. ایک عورت جس کو بات کرنا نہیں آتی، جس کی گفتار اچھی نہیں، جس کو کسی کا احترام کرنا نہیں آتا، اس کے جمال کو لوگ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ابو لہب تھا، اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے. لیکن کہاں گیا ہے؟ اس لیے جمال اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو. میں بات یہ کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ حسب و نسب جو ہے جس کو بنیاد بنا کے بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا ناسور معاشرے کے اندر آ چکا ہے. دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے بھی کالے ہیں، غلام بھی ہیں، اور جوتی بھی اسٹارلٹ کی تو نہیں پہنتے ہوں گے، جیسی بھی اللہ نے میسر کی ہوگی. لیکن ایمان ایسا ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے تو ان کی قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی. اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں اپنی بہن جو قرشیہ ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی قرشی ہے، جی جی، میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کرنے میں سعادت سمجھتا ہوں. اور کیا. اور کس طرح زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور کون تھے وہ بھی غلام تھے. مولا. تو حسب و نسب کے بت کو توڑنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا تھا. اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم ٹاپ پریورٹی پہ دین کو رکھو. نعم المال الصالح للرجل الصالح. صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کتنی خوبصورت ہے. فرمایا اگر کوئی مثالی خاندان یا اپنے آپ کو دنیا کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو 3 چیزوں کو اختیار کر لے. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. دل ایسا بناؤ جو شکر گزار ہو،
زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور بیوی ایسی تلاش کرو جو مومنہ ہو۔ کیسی مومنہ؟ جو آخرت کے معاملے میں آپ کی ممد و معاون ہو۔ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ساری عورتیں سوتی ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے سے پہلے فکر کیا ہوتا؟ کان لا ینام الا والسواک عند رأسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سونے سے پہلے مسواک تیار کر کے ان کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں جس بات کو بلند کیا وہ یہ ہے دین۔ شکر گزاری بھی دین ہے، اللہ کا ذکر بھی دین ہے، اور دین کے معاملے میں ہی جو عورت تمہاری ممد و معاون ہو، اور عورت کو بھی ایسا ہی خامد تلاش کرنا چاہیے ان کے والدین کو کہ جو اس کی آخرت میں بہتری پیدا کر سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الدنیا کلها متاع، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اگر پوری کائنات جو مال و متاع کا نام ہے اس میں مہنگی ترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ آج اس مہنگی ترین چیز کو سستا سمجھ لیا گیا ہے، اور لوگ اپنے معیارات کے مطابق کبھی کسی ایکٹر کو مہنگا کر رہے ہیں اور کبھی اس ناچنے والے کو مہنگا کر رہے ہیں۔ اور حدیث تو یہی کہتے ہیں نا، لعن اللہ المخنثین من الرجال، جن کو اللہ نے مرد کامل بنایا اور وہ ہجڑا بننا چاہتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اور فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں۔ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا تھی؟ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، آپ کو جب بھی خوشی میسر آتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جایا کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا منہج، جن کا مشن صحابہ کا مشن ہوتا ہے۔ اور منہج کیا ہے؟ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی اور جس عورت کو اللہ نے نیک خامند دے دیا، اس کا تو آدھا دین مکمل ہو گیا ہے، بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے ایک بنیاد تو یہ بیان کی ہے کہ دین، دوسرا اخلاق، اور تیسرا شکر گزاری اور اللہ کی یاد، یہ ان کی زندگیوں میں موجود ہو، ان کی زندگیوں پہ چھاپ ہو تو دینیات کی چھاپ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ضمن میں ہی باقی باتیں سمجھائیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو وہ بھی صالح ہے، یہ چیز ہوگی تو وہ بھی صالح ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، حبب الی من دنیاکم المرأة الصالحہ والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب ان تینوں چیزوں کا ایک مجموعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، والطیب، اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، یا بلال ارحنا، بلال اذان کہیے کچھ سکون مل جائے۔ آج اگر کوئی امام بھول کے لمبی قرات کر لیں تو پیچھے کھڑے بیچارے زبان سے تو نہیں بول سکتے، لیکن زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، انقذنا یا امام، ہماری جان چھوڑ دو اے امام، کل سے ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے انتظار کرتے رہیں کہ کب یہ رکوع میں جائے گا۔ لیکن ان تینوں باتوں کو چیک کیجیے، جس کو نماز میں لذت مل گئی، جس کی زندگی خوشبو جیسی ہو گئی، اور اس کے گھر میں خوشبو یعنی دینی باتیں، دینی ماحول کی وجہ سے خوشبوئیں بکھیرنے والی امرأة صالحہ ہو، گویا کہ اللہ رب العزت نے دنیا جہان کی نعمتوں کو اس کے دامن میں جمع کر دیا۔ شیخ صاحب اس ضمن میں کچھ یہ بھی بتائیے کہ آج کل میڈیا کا جو کردار بن گیا ہے اس حوالے سے، اور خاندانوں کو توڑنے کے حوالے سے، اور بیویوں کو پسند کرنے کے اعتبار سے کہ کس کو پسند کیا جائے بیوی کی حیثیت سے، اس ضمن میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ دین جو ہے
وہ پوری امت کے لیے ہے. اور ایسے لوگ جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں حقیقت میں وہ لائلگ لوگ ہوتے ہیں اور متاثر ہونے والے ہوتے ہیں. اور یہاں میں ایک کلمہ بولنا چاہتا ہوں، المؤمن یؤثر ولا یتأثر. مومن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اپنے خوبصورت بیہیویئر کے ساتھ، وہ متاثر نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعا، امعا نہ بنو. امعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل وہ عربوں میں ایک مقولہ مشہور ہے، المؤمن کیس فاطن ولیس کیس گوتن. مومن جو ہے وہ روشن دماغ ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ روئی کا بنڈل نہیں ہے کہ ادھر سے کک لگائے تو ادھر چلا جائے، ادھر سے کک لگائے تو ادھر چلا جائے، جیسے لوگوں نے کہا ویسے کرنے لگ جائے. لا تکونوا امعا، لائی لگ نہ بنو. وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنا کوئی گھر بناؤ، آپ کی کوئی رائے کوئی سوچ ہونی چاہیے. المنقاد لشرع اللہ، ایسی سوچ جو شریعت کے تابع ہو. یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا، نہ، کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، اگر لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. منہج یہ ہے ان احسن الناس احسننا وان اساءوا احسننا. اگر لوگ برا بھی کریں گے تو ہم اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنی زندگی کے انسان کا کوئی تھیم ہوتا ہے، کوئی ایم ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. مقصدیت کی زندگی گزارنے والا یہ میڈیا پہ جو شکلیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتا. اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو استعمال کرنا ہے ان اصولوں کی روشنی میں جو اللہ نے ہی دیے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے متعلق. تو جو زیادہ جانتے ہیں انہی کی طرف سے جو اصول آئیں گے ان کو اختیار کرنے سے ہماری کامیابی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام رویوں کو ختم کیا اور خوبصورت تعلیمات سے امت کو نوازا، جس کے تحت اگر گھر بنے تو وہ مثالی گھر ہوتا ہے. اگر یہ خاندان اللہ کے فضل سے قائم ہو گیا تو اب اس کو باقی رکھنے کے ہمارے دین میں کیا اصول تجویز فرمائے ہیں؟ مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسیلنس کے درجے پہ ہو کہ لوگوں کے لیے بھی وہ مشر راہ بنے. سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے العاقل یبنی بیتہ، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے. والسفیہ یہدم بیتہ، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی لفظ سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے، العاقلہ تبنی بیتہا والسفیہ تہدم بیتہا. تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے. اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری یہ لگائی ہے اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے؟ قومی یا عائشہ قومی فاوتری، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھائیں لکی یصلین، جو بھی نماز پڑھیں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا لا تمنعوا اماء اللہ من المسجد، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو یہ بھی دین سیکھیں. اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر
عورتیں بیٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ بیدار نہیں ہوتی، لیت و لال کرتی ہے، تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ ادھر پانی کا چھڑکاؤ اگر سردی کے موسم میں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا، اللہ رب العزت اس پہ رحم فرمائے، اس پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ اور صرف مرد کے لیے نہیں، فرمایا رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت، اللہ اسی طرح رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، فصلت اور تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا اور اکیلی نہیں، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اگر وہ لیت و لال کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک احتیاطی تدبیر ضرور بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک تربیت کا ماحول نہ ہو اور یہ باتیں سمجھی سمجھائی نہ جائیں، پہلے ہی دن اگر پانی کے اس طرح کو چھڑکاؤ ہوگا بغیر بتائے تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے مسائل خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وقت انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دین نے تدرج کے ساتھ ایک کام کو کیا ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر پانی کے چھڑکاؤ ہو، ادھر وولٹیج اتنے زیادہ ہوں کہ وہ اٹھ کے کسی اور معاملے میں مصروف ہو جائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل طور پہ انسان کو سمجھنا چاہیے، پہلے سمجھایا جائے کہ یہ ہے رحمت کی راہیں، تو پھر اس کو اختیار کیا جائے تو پھر انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کر دی، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی ہے اور فارغ ہو گئی، لیکن آپ رات کی تاریکی میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کو اٹھایا ہے تہجد کے لیے۔ تو یہ جو گھر کے اندر دینی ماحول ہے، اس کو پیدا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، مجھے سلف کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلی ودابتی، گناہ بسا اوقات میں ہی کرتا ہوں، لیکن اس کا برا اثر میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں اور اپنے گھر والی میں بھی دیکھتا ہوں۔ سواری بدکتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور بیوی بدتمیزی پہ اترتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رانگ چیز ہے۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے نیک بنو گے ایک بنو گے۔ جب زوجین دونوں کے دونوں نیکی کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ان کے اندر محبت بھی ایسی ہوگی جو مثالی ہوگی۔ بالکل، اس ضمن میں آپ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ یہ کہ گھر میں تربیت بہت ضروری ہے۔ یعنی پہلے تو یہ بات کہ اس بیوی کو اختیار کیا جائے کہ جو پہلے ہی سے صالحہ ہو، اور اگر اس میں صلاح کچھ کم ہے اور وہ اتنی نیک نہیں ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گھر لا کر اس کی دینی تربیت کرے، اور اگر بیوی کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت ہوگی۔ دینی بہت پیارا اصول ہے، جب انسان نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ جو بیگانے ہوتے ہیں، جو ہم مشن نہیں ہوتے، وہ لمبی دیر تک ساتھ نہیں چلتے۔ جس نے لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، لوگوں کی تو یہ مثال ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے۔ میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں کہ شانہ بشانہ چلنا ہے تو خیر اور نیکی میں شانہ بشانہ چلو، جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم اس کو سعادت کی زندگی سے نواز دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کا یہ شوق بھی ہے تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے
نیکی میں آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی یہی تربیت فرمائی۔ آپ دیکھیے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بیوی جو حجیمہ ہے، جو ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وکانت فقیہ وکانت تجلس جلسۃ الرجل، وہ اسی طرح نماز میں بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتی، کو کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی بھی عادت دیکھیے، ادھر خامند پڑھ رہے ہیں، ادھر بیوی پڑھ رہی ہے تہجد۔ اور مالک بن دینار کو دیکھیے، جب ان کے بھانجے نے دیکھا کہ میرے ماموں روزانہ ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوئے نہیں ہیں، دروازے میں چھپ گئے۔ دروازہ بند کیا، مالک بن دینار نے اللہ اکبر کہا اور رونا شروع کر دیا، رکوع میں گئے، رونا شروع کر دیا، سجدے میں گئے، رونا شروع کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہو گیا تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اے اللہ مالک کے ان سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر۔ یہ حالت ہے خامد کی، بیوی کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں اور روتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، جب سر اٹھاتی ہے شاید زمین سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ چشمہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے آنسوؤں کی رمجم جاری ہوتی اللہ کے خوف سے، اور یہ کیفیت بن جاتی۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے مرد کے لیے کہ اگر وہ اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتا ہے، جو مثالی اللہ کے ہاں بھی ہو اور دنیا کے لیے بھی ہو۔ اللہ کے ہاں کیسے ہوگا؟ عبادت و ریاضت میں رہے گا، اور دنیا کے لیے کیسے رہے گا کہ جب ان کی محبت مثالی بن جائے گی تو دنیا کے لیے بھی وہ نمونہ بن جائیں گے۔ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کرے۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا آیا، اور بیٹا ایک نعمت ہے۔ بیٹا جب آ رہا تھا تو خوش ہو گیا، کہتے ہیں مرحبا بابنی، میرے بیٹے خوش آمدید، ویلکم۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے ریشم کا لباس پہنا ہے، اس کے لباس کو چیر دیا اور کیا کہا؟ اذهب الى امک، جاؤ اپنی والدہ کے پاس، فلتلبسک غیرہا، اور اس سے کہیے کوئی اور لباس پہنائے، مردوں پر ریشم پہننا جائز نہیں۔ ہماری بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے خاندان کی تربیت کے حوالے سے کہ مرد پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گھر کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بیوی کی تربیت کے حوالے سے۔ ہم شیخ قاری صہیب احمد صاحب سے گفتگو فرما رہے ہیں، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر میں تربیت کا اہتمام کرے، تو کیا عورت پر بھی کچھ ذمہ داریاں وارد ہوتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی جیسے بیان کیا کہ شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں وہ مردوں کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے، وہاں وہ عورتوں کے پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑتی۔ ہم نے ابھی بیان کیا تھا وقفے سے پہلے کہ مثالی خاندان بنانے کے لیے جو پہلا اصول ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں دینداری کو غالب کرے۔ اور کیوں دینداری کو غالب کرے؟ کیونکہ کہنے والے نے سچ کہا ہے، اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشیمۃ اہل البیت كلهم الرقص، اگر گھر کا مالک جو ہوتا ہے باپ، اگر وہ دف بجانے والا ہو تو سارے گھر والے رقص کرنے والے بنیں گے، تو اس کو ڈائریکشن دینی ہے۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے مقابلے میں خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی خوبصورت یہ پیغام ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے، اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، اور بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے اپنے بستر کی طرف اور وہ نہیں آتی، اور ہوتا ہے کب؟ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ اپنے گھروں کو برباد کر بیٹھتے ہیں صرف چند باتوں کو انا بنا کر، اور شیطان کو راضی کر لیتے۔ اگر یہ عورت سمجھے کہ میں فلاں بڑے گھر کی ہوں، میں کیسے اس کی بات کو مانوں، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے خامند کو ناراض کر لیا۔ اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی میں کوٹ کر رہا ہوں، بات غضبان علیہ، غصے کی حالت میں اگر خامد رات گزارتا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح،
جب تک یہ عورت صبح نہیں کر لیتی ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے. اور دوسری روایت کا لفظ کیا ہے؟ حتی ترجع، جب تک یہ لوٹ کے نہیں آ جاتی، خامند کو راضی نہیں کر لیتی، اس وقت وہ ملعونہ ہی رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین جنتی عورتیں کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل ودود اذا غضب زوجها عليها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى. بہترین جنتی عورت وہ ہے جس کے بچے زیادہ ہوں اور جو صرف خامد کو ہی ٹوٹ کے چاہنے والی ہو، اور اگر اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تو وہ ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی، فوراً کیا کرتی؟ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، کہتی ہے لا اکتحل بغمض حتی ترضى، مجھے معاف کر دیجئے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نے آج سونا ہی نہیں. اس ضمن میں جو آپ نے حدیث بھی سنائی پہلے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے اور اپنے شوہر کی حفاظت کرے اور گھر میں بچوں اور مال کی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اور گھر میں ماحول کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اصل مقام اس کا گھر ہے، جیسا کہ قرآن مجید بالکل میں آیا قرآن بھی یہی کہتا ہے نا وقرن وقرن فی فی بیوتکن. جی جی اور قرن یہ قرار سے ہی نا کہ جی وہ جی قرار پکڑیں گھروں میں ہی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی ہے. فرمایا ایسی عورت جو اپنے خامن سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سرپرستی وہ شیلٹر ہے اس کا جس کے تحت وہ رہ رہی ہے، مستغنی بھی نہیں ہو سکتی اور اب خامند کا شکر بھی ادا نہیں کرتی، ایسی عورت کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت ڈالیں گے نہیں. اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت تو ماشاءاللہ سنائی ہوگی لوگوں کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی. اب سب عورتیں خاموش، سناٹا چھا گیا. ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیبہ عورت تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اکثر اہل النار، مرد کیوں نہیں زیادہ جائیں گے جہنم میں، ہم عورتیں کیوں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عیب، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو. ساری زندگی اگر آپ کے ساتھ احسان کے پہلو کو بیچارہ غالب رکھے، اگر ایک دن بن جائے موڈ، تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ کیا بول کے کہتی ہے؟ واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی میں نے تجھ سے تو سکھ پایا ہی نہیں. یہ ناشکری ہے. اور تکثرن اللعن، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، اب تو دیہات کیا کہیں، اب تو شہروں میں بھی یہ بیماری عام پہنچی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اب سر پہ دوپٹہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ پردے کی حقیقت ہی ختم ہوگی دنیا میں. پڑوسن کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی کسی نہ کسی بات پہ، ایسی لڑائی، ایسی گھمبیر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے وہ اور ادھر سے وہ، تم فلاں ہو اور وہ کہتی تم فلاں ہو، نہ جانے کیسی باتیں. اوپر سے 10 بج جاتے ہیں، بریک فاسٹ کیا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ شعائیں جب سر پہ پڑتی ہیں تو سر بھی ابلنے لگتا ہے. تو آخر تھک ہار کے کیا کہتی ہے؟ اچھا پھر تجھے میرا صبر ہی پڑے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میرا صبر ہی تجھے پڑے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لفظ جس نے بولا نا یہ زومانہ ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اس نے کچھ کھایا پیا ہوتا تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا. تو یہ تکثرن اللعن، جو کثرت سے لعن تان کرنا اور زیادہ باتیں کرنا اور خامد کی ناشکری کرنا، اس سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اللہ رب العزت عورتوں کو بصیرت عطا فرمائے، ان کے لیے کتنی جنت آسان ہے. نمازوں کی پابندی، روزے رکھنا، خامد کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت اور اس کی اطاعت کرنے میں اگر اس کو جنت مل رہی ہے تو اس کو چاہیے کیا؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر گھروں سے باہر نکلنے کا رجحان بہت عام ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے کئی دفعہ شوہر نہیں چاہتا کہ وہ عورت گھر سے باہر نکلے. تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ شوہر کی اطاعت
عورت پر لازم ہے۔ اب اگر یہ عورتیں جو بہت زیادہ باہر نکل رہی ہیں تو کس حد تک باہر نکلنا جائز ہے، دیکھیے کس تک رسول نہیں اللہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے اصول دیے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت کائنات کے اندر ہر آئٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی نیوکلیئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مرکزیت کیا ہے؟ دین، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، جیسا کہ صحابی روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجہن، کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے کلام بھی نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پڑوسیوں کے پاس جا سکتی ہو اور اپنا کام کاج کر سکتی ہو، لیکن لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ثلاثۃ ایام ایک روایت، یومین دوسری روایت، 3 دن 2 دن، یوم و لیلہ ایک دن اور ایک رات، اور چوتھی روایت کیا ہے صحیح الجامع کی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت نقل کی ہے فرمز له بالصحہ، اور اس کو صحیح کہا ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولو كان بريدا، والبريد قال ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی هو 12 میلا بالہاشمی، 12 میل ہاشمی اندازے کے مطابق بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یہ جو کیفیت بن چکی نا ولاجہ خراجہ، کہ اس کا اگر اس نے کوئی چادر پہنی بھی ہے تو دروازے پہ لٹکاتی ہے، یہاں سے پکڑی باہر سے آئی لٹکائی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ جب سے ولاجہ خراجہ عورت بنی ہے اس نے اپنی زینت کو کھو دیا ہے۔ جب انسان کی زینت چلی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو حالت ہوتی ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت دین کی جو سمجھ ہے، جو بصیرت ہے، وہ اللہ رب العزت مردوں کو بھی عطا کرے اور عورتوں کو بھی عطا کرے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر وہ اصول پیدا کرے جس سے ان کی زندگی کے تمام معاملات بیلنس بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رضا بھی ملے گی اور معاشرے کے لیے وہ نمونہ گھر بھی بنے گا۔ کیا دین میں کچھ اور اصول بھی پائے جاتے ہیں کہ جو خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں؟ اسلام نے جو دوسرا اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد چونکہ شادی کر چکا ہے، اب اسے اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرتے وقت اپنی بیوی کی جائز خواہشات کی تکمیل میں مال خرچ کرتے وقت بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتہائی خوشی کے ساتھ اور دل کی رضا کے ساتھ اور نیکی اور عبادت سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ مقدام ابن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتے ہو، اس کے کپڑے ہیں، اس کی جوتی ہے اور اس کے دیگر معاملات ہیں، جب انسان نکاح کرتا ہے تو یہی 2 کلمے ہیں نا، اوجبت علیک، کہ میں تم پہ اس عورت کی ذمہ داری ڈالتا ہوں۔ باپ کہتا ہے یا باپ وکیل بناتا ہے کسی عالم کو اور وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے، واجب ہے، لیکن اگر یہ نیت یہ کر لے، جیسے کہ دوسری روایت کا لفظ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، کہ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، خوشی سے خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش پہ اگر خرچ کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرورش میں ان کے ابتدا سے لے کے جب تک کہ وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ وہ خود اپنی ذمہ داری سنبھالنے والے بن جائیں اور قوم و ملت کا سرمایہ اور اثاثہ بن جائیں، لالی پاپ سے لے کے اگر گاڑی لینے تک بھی وہ خرچ کرتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے ہاں بھی مقام بنا لے اور قوم و ملت کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے، تو یہ سارے کا سارا مال ماتحتی میں کام کرنے والے کی ہر بندہ ہی ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی تھی اس کے الفاظ بھی یہ ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں ایک تو نماز کا خیال رکھنا، ایک ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا، اگر ان پہ بھی خرچ کرتا ہے، ان کا مشاہرہ ہے، ان کی دیگر ضروریات ہیں، اور حدیث کی روشنی میں جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ان کو پہناؤ،
اور یہ ہے وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اس بات کی تکلیف نہ ان کو دو کہ وہ کام کر نہ سکے، اور اگر ایسے بھاری بھرکم ان کے ذمے کو کام لگا دیتے ہو فَأَعِينُوهُمْ، تو ان کی معاونت بھی کرو۔ اسی طرح انسان بیوی پہ خرچ کرے نہ کرے، بچوں پہ خرچ کرے نہ کرے، خادم اور متحدی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرے نہ کرے، اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہی ہے۔ جی اپنی جان بچانے کے لیے بھی انسان کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا ان 4 مدات میں کیا گیا خرچ قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ بیوی کے لیے خرچ کرنا، اس پر خرچ کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ شمار ہوگا، لیکن کیا اس کی کوئی لمٹ بھی ہے؟ کوئی اس میں اسراف اور تبذیر بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر دیا جائے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصول سمجھائے ہیں، جی قرآن نے بھی یہی بیان کیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ، ضرورت سے زائد جو ہے چیز، وہ فضول خرچی میں آ جاتی فضول ہے۔ خرچ صحیح ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر ضروریات سے ہٹ کر جو مکملات ہیں، تحسینات میں انسان چلا گیا ہے۔ جیسا کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ میرا جو خامد ابو سفیان ہے بڑا بخیل آدمی ہے، لا یعطینی ما یکفینی ولدی، اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتا کہ میرے بچوں کے لیے مجھے کافی ہو جائے، افآخذ منہ وہو لا یعلم، اگر میں چپکے سے اس کی جیب سے لے لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم معروف طریقے سے اتنے کو لے سکتی ہو کہ تم اپنی ضرورت اور بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہو، اتنے بھی زیادہ نہ نکال لینا کہ وہ کسی لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جائے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت پہلو پیش کیا ہے کہ یہ شادی ایک گمان نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ غم انسان کو یہی ہوتا ہے میری کب شادی ہوگی، میری کب شادی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ دانت اور داڑھ کی درد ہے۔ لیکن یہ تکلیف نہیں ہے، شادی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحیح اور سنت کو اختیار کرنے سے راحت ملتی ہے، نہ انسان پریشانی میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا انفق علی عیالک من طولک، اصول دے دیے، جتنی تمہاری بساط ہے اس کے مطابق تم خرچ کرو، ذو قدر من قدر۔ جو قدر میں ہو۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے امت اسلامیہ کے لیے، کاش یہ صحیح مسلم کی روایت کسی کی سمجھ میں آ جائے، بہت سارے گھرانے اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور روایت کیا ہے، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک، 4 دیناروں کا تذکرہ ہے، ایک تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک مسکین پہ خرچ کیا، اور ایک گردن کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، اور چوتھا دینار تم نے اپنی اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ اب دیکھا جائے تو ان 4 دیناروں میں کون سا دینار جو ضائع ہوا؟ کوئی بھی ضائع نہیں ہوا، سب اللہ کی راہ میں ہو گئے نا۔ بیوی پہ خرچ کیا گیا بھی صدقہ ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ رزلٹ کیا ہے۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اہلک، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث جو دینار ہے وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا، وہ لوگ جو مال کو جمع کرنے اور سیونگ کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں گزارا کرو، اور کچھ کھانے کو بھی نہیں اور کچھ پہننے کو بھی نہیں، یہ حقیقت میں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی کے ایام دیے ہیں، یہ مال حقیقت میں انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر انسان اس کا خادم بن جائے، ہر وقت سینتا رہے اور اس کو گنتا رہے، کیا فائدہ ہوا؟ جو مال انسان کی خدمت نہیں کرتا وہ مال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے نا، لیس الغنى عن کثرت العرب ولكن الغنى غنى النفس، مالدار انسان مال سے نہیں بنتا، دل سے بنتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا، مسکراتے پھر رہے ہوتے ہیں جیسی بادشاہ ہیں، اور کتنے کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، پتہ کیا چلتا ہے؟ بس جی وہ جوڑ رہا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی کہ تم میں سے اکثر لوگ اپنے وارثوں کے لیے مال جمع کرتے ہیں
اور لوگوں کا مال اسے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے جو لوگوں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ جو تم نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن لیا اور بسیدہ کر لیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور جنت کما لی، باقی سارے کا سارا تو تم چھوڑ کے جانے والے ہو۔ وہ تو لوگوں کے لیے تم محنت کر رہے ہو، وہ تو تم وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہو، تو تمہیں وراثت سے محبت زیادہ کیوں ہے؟ تمہیں تو محبت اس سے ہونی چاہیے جو تیرے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ جو سنت کا پہلو تم نے اختیار کیا ہے، اس میں سنت طریقے سے ہی معاشرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے خرچ اخراجات میں نہ تو بخل کیا کرو اور نہ ہی اسراف کیا کرو، بلکہ انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفهم فی اللہ۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ اور گھر کو ہر وقت بیلنس رکھنے کے لیے لا ترفع عنہم عصاک ادبا، آپ کی ہیبت ہونی چاہیے بیوی پر، اور اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو کوڑا لٹکانا چاہیے جہاں وہ دیکھتی رہے، تاکہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ عین غین نہ ہو۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اگر تم نے اس کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، تو اللہ سے ڈراؤ۔ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ آج چھوٹی سی بات ہو تو ڈرانے کے لیے ایک نیا بلہ انہوں نے ایک پالا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ میں طلاق دے دوں گا۔ شریعت یہ کہتی ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرانا چاہیے۔ آپ کو کہنا چاہیے مومنہ عورت، صالحہ عورت ایسے نہیں کرتی، اور جو نیک عورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے رویوں کو نہیں پیش کرتی۔ تمہیں اللہ کی جنت چاہیے، جنت کو حاصل کرنے والے ایسے پہلو پیش نہیں کرتے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، صحیح۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص، میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، جی جی، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی تھی، حتی اثرت بیدیہا، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتے۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن چکے تھے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کرتی تھی، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرآلود ہو جاتے۔ واوقدت القدر، اور ہنڈیا بھی خود پکایا کرتی تھی، حتی دکنت ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فاصابها من ذلك ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔
سبحان اللہ. جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے. یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے. وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی. آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے. وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی. آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں. آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا. اور صفائی کے لیے ایک نہیں دو 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں. پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی. جی جی جی. اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے. نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی تھی. کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے. مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کو چیز دی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑی. خامند کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا. غار حرا کی طرف چل دی. یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے. اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں. بیدها اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے. فیہ طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سالن ہے، ٹفن ٹائپ. آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے. عورت ذات ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہے، سر چکرایا بھی ہوگا، سر میں درد بھی ہوئی ہوگی، شور بھی سنائی دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین مخاطب ہے. فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وَمِنِّي، اور میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہنا. سبحان اللہ. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، خوشخبری دے دینا خدیجہ کو، خدیجہ جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ، جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی. صالحہ اور مومنہ اور تقیہ عورت کے لیے صحیح بخاری کی روایت کتنا ہی خوبصورت پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر وہ خامند کی خدمت میں کمی نہیں کرتی، جہاں اس کی نیکیوں میں اور اعمال صالحہ میں شریک ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی پر سلام بھیجا ہے. اور جبریل امین بھی سلام کرتے نظر آئے اور جنت کی بشارتیں ملتی نظر آئی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی کہ اس کا خامد راضی ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی. وہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، اگر یہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی خدمت کر سکتی ہیں، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. کیا گھر کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو گھر کو ایک مثالی خاندان بنا دے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ،
سیدہ عائشہ کی بہن. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن. وہ کیا فرماتی ہے؟ کنت انقل النوا، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے لاتی ان کی خوراک کے لیے. اور کہاں سے؟ علی ثلثی فرسخ. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اگر فرسخ کا تہائی حصہ ہوا تو کتنے میل ہوئے؟ 1 میل. اور 1 میل آج کل کے حساب سے 1.40 کلومیٹر ہوتا ہے. اتنی دور سے اپنے خامد کی اطاعت اور خدمت کے لیے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے خوراک بنانی ہے، اگر اسما جا سکتی ہے تو گھر بیٹھی عورت اپنے خامد کے کھانے کا خیال کیوں نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں ایک بات بطور پیغام دینا چاہوں گا امن کو گھروں میں قائم کرنے کے لیے. آج محبت کیوں نہیں ہے؟ پرانی عورتوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی تو میری محبت بھی کھانے میں شامل ہوگی. آج یہی تو وجہ ہے کہ اگر خامد کو نظر آتا ہے کہ کھانا نہیں پکائے گی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، باہر سے آ جائے. باہر سے آ جائے گا. جب اس سے استغنا برتی ہے تو محبت بھی تو اتنی ہی حاصل ہوگی. اس لیے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان بازار سے کھانا کھا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت عادت نہ بنا لی جائے. عادت نہ بنا لی جائے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پکا کھانا کھائے. رحمت الہی یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے اس سے بڑا کوئی بختور نہیں، کوئی سعادت مند نہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مومنوں کے لیے رحمت کے حصول کی راہوں کا تعین کیا. تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کی راہ کیا ہے؟ کہ مسلمان متحد ہو جائیں. اتحاد و اتفاق یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جو تھوڑی چیز پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرے گا. ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے. اور وترکها کفر، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. جماعت بندی جو ہے وہ رحمت. آپس میں محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور اپنے کسی بھی ذاتی اغراض کو ختم کر دینا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ انسانیت کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی پیش کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ایسی قوم پہ اللہ کی رحمت آتی ہے. والفرقۃ عذاب، اور جس قوم کے اندر فرقت ہو، تفرقے بازی ہو، تو وہ قوم عذاب سے نہیں بچتی. دوسرا راستہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس لیے فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو شفا بنا کے اور رحمت بنا کر. جتنا کسی انسان کا تعلق قرآن سے زیادہ مضبوط و مربوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رحمتوں کا مستحق. عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح یہ انسان اپنی رائے کا اظہار کرتے، جبریل امین اس کو وحی بنا کے اللہ کی طرف سے لے آتے. راز کیا ہے؟ کس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا هذا المكان للمصلى، اگر اس جگہ ہم نماز پڑھ لیں مقام ابراہیم کے پاس. ادھر جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے آ گئے اور اللہ کا پیغام لے آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو رائے عمر کی اللہ نے قرآن بنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے دخل علیک البر والفاجر،
وَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر تو اس وقت تک کوئی بات نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آتا، تو ساتھ ہی جبریل امین آ گئے اور پردے کی آیات نازل ہوگی۔ اور یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج دیکھیں دنیا میں بہت خوبصورت گھر ہیں، نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن آخر بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ کتابیں تو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، لیکن آخر قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ دنیا میں عورتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن صالحہ، تقیہ، نیک، سید زادی اور دین کی شہزادی پہ غلاف اور برقع اور اس کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت بھی اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن اترتا، راز کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فيه، جب گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ یہ وہ راز ہے جس نے عمر کو اتنا مقام دے دیا۔ بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر نئے دن کا آغاز ہم اللہ کی کلام کی تلاوت سے کریں۔ اتفاق ایسا ہے کہ آج شوق بدل چکے ہیں، ہر شخص صبح اٹھ کے اخبار کی طرف دوڑتا ہے، کوئی حرج نہیں پڑھنے یا میں، ٹی وی کھول لیتا ہے۔ یا اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے۔ یہ جو رات کو لکھی گئی چیزیں ہیں اس کو پڑھنے میں کتنا شغف ہے، اس اللہ کی وحی کو پہلے پڑھو۔ سب سے پہلے تو اللہ کی کلام کی تلاوت ہو، تاکہ تمہاری زندگی میں رحمت کا نزول ہو، برکت کا نزول ہو۔ اور اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی الیوم مرہ، لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں زندگی کا ایک دن گزار لوں اور اللہ کی کلام کو دیکھا اور پڑھائی نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کھول کے بیٹھے تھے، فقہا کی ایک جماعت آئی، کہتے ہیں ہم سے بھی کوئی بات کرو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سمجھانے کے لیے ان کو کیا کہا؟ قد شغلکم الفقہ عن القرآن، تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا۔ انی لاضع المصحف بین یدی بعد العتمہ، میں عشاء کی نماز کے بعد بس اوقات قرآن مجید کو کھول کے بیٹھتا ہوں، فما اطبقہ حتی الصباح، صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور بند کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اس کو جو قرآن سے تعلق مضبوط و مربوط کرے۔ تیسرا راستہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ۔ انسان جب فرض نماز کے بعد بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں، اور پتہ کتنے آتے ہیں؟ صحیح بخاری کی اگر دوسری روایت کو ساتھ ملا لیا جائے، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا، خربوں کی تعداد میں۔ اور لینے کیا آئے ہیں؟ یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فی مصلی، جہاں آپ کے پاؤں ہیں اور آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا مصلی ہے، وہاں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، تو فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم اغفر لہ، اس کو معاف کر دے، اللہم ارحم، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما رہے، ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک بے وضو نہیں ہو جاتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرشتے دعائیں کرتے رہتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، انسان نماز پڑھنے آئے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس پہ رحم بھی ہو جائے اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج سلام پھرتا جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہے کہ انسان تسلی سے اگر ذکر کر لے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا راستہ بھی بتایا ہے جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى۔ اللہ رحم فرمائے
جو خریداری کرتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے، جو بیچتے وقت نرمی کو غالب کرتا ہے، جو فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی کو غالب کرتا ہے، اور جو طلب کرتے وقت، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ شاپ پہ ہیں، کیونکہ انسان آیا ہے، جناب مجھے یہ چاہیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، تشریف لائیے، آپ کی پسند کی کوئی چیز ہے تو لے لیجئے، اگر نہ کوئی پسند آئی تو اللہ آپ کے لیے کوئی اچھا میسر کر دے۔ وہ لے نہ لے، دوبارہ ضرور آئے گا آپ کے اچھے کلمات سن بالکل کے، اخلاق کی لیکن وجہ اللہ سے۔ کی رحمت کا نزول تو ہو گیا نا۔ اور اگر آپ یہ کہیں اوئے کیسے آئے ہو، لینا ہے تو لے لو، تو چلو، وہ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہو جائے گی۔ اور انسان تقاضا کرتے وقت یا فیصلہ دیتے وقت اگر نرمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے انعام کیا رکھا ہے؟ ان الرفق لا يكون في شيء اللہ زان الا زانه ولا ينزع من شيء الا اللہ شانه۔ شان۔ جس چیز میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی، اور جس چیز میں نرمی کھینچ لی جائے بدنما بن جاتی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ رب العزت جب کسی گھر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے اوپر نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس وقت اس موضوع پر جاری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے ذرائع اور اعمال کون سے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہمارے سامنے شیخ 4 اسباب بیان کر چکے۔ ایک یہ کہ مسلمان اگر آپس میں متحد ہو جائیں اور جماعت کی شکل اختیار کر لیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان قرآن سے محبت کرے اور قرآن سے شغف پیدا کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ اسی طریقے پر شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرض نماز کے بعد انسان بیٹھا رہے تو جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا یا اذیت کسی کو نہیں دیتا تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت، رحمت اور توبہ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک اور سبب بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اب ہم شیخ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اور اسباب بھی ہیں تو ذکر فرمائیے۔ بات یہ کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ رحمت جو ہے وہ اس شخص کو ملتی ہے جو نرمی کو غالب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے سنا، صحیح بخاری کا۔ جی جی دوسرا فرمان بھی ہے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت کا پردہ حائل ہے، جس دن اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رحمت اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو بچوں کی پرورش میں نرمی اور شفقت کو غالب کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اس نظریے سے کہ اللہ ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب دیکھا کہ صحابہ اپنے بچوں کو چمکار رہے ہیں تو اس کے لیے تعجب کا یہ پہلو تھا، کہتا ہے اوَ تقبلون الصبیہ، کیا آپ بچوں کو چمکارتے بھی ہیں؟ فرمایا تو آپ؟ کہا میں نقبلہم، ہم نے تو بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھائی لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا پہلو اور رویہ غالب کرنا یہ رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ چھٹا ذریعہ جو رحمت کو حاصل کرنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی اربعا قبل العصر، اس شخص پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا حیا جس شخص کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حیا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سارے کا سارا خیر کا نام ہی، والحیاء کلہ خیر والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا اکٹھے آئے ہیں، اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الایمان عریان، ایمان بے لباس ہے، وَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ، اگر ایمان کو لباس پہنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر حیا پیدا کرو، وَزَادُهُ التَّقْوَى، اور اگر تم زیادہ راہ اس کا لینا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو امیر کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو۔
اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر حیا نہ ہو تو اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. اور کہنے والے نے اسی بات کو بڑی عمدگی سے کہا ہے، اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء اذا لم تخش عاقبة الليالي، اگر قبر کی اندھیر کوٹری تمہیں یاد نہیں ہے، ولم تستحی فاصنع ما تشاء، اگر حیا ختم ہوگی ہے تو جو پھر ہر مرضی گناہ کرو. آسان ہے. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء، اللہ کی قسم اس زندگی میں بھی کوئی خیر نہیں، اس انسانیت میں بھی کوئی خیر نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں حیا نہیں. یعیش المرء ما استحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحا، انسان خیر و برکت کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے اندر حیا رہتی ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے خیر و برکت ختم ہو جاتی. اسی طرح جس طرح درخت کا چھلکا جب تک اس کے ساتھ رہے کتنا ہرا بھرا نظر آتا ہے، چھلکا اتار لو درخت خشک ہو جاتا ہے، تو انسان کا ایمان بھی خشک ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کہنے والے نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہا تھا، اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني وكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم نفس بالآمال من حين إلى حين. اے میرے نفس، اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصی، جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، لیس بینکم وبینہ ترجمان، ان ربکم یحاضر، اللہ ہر ایک سے مخاطب ہوں گے، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی، جب اللہ فرمائیں گے تمہیں حیا نہ آئی گناہ کرتے وقت، وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، لوگوں سے تو تم چھپ کے گناہ کرتے، مجھ سے بھی چھپ گئے تھے. وَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِ، کیا جواب ہوگا، کون بچا کون ہے تمہیں بچانے والا. اُسَلِّمْ نَفْسَ بِالْآمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينٍ، دائیں بائیں بھاگے گا تو کہاں جائے گا، کوئی بھی مددگار اس وقت نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میرے نیکیاں تو ہے نہیں، میرے بیٹو اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا. ایسے کیا گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا اور راکھ اکٹھی ہو گئی. فرمایا لما صنعت هذا، میرے بندے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا. اس نے کیا کہا، فرقا منک یا رب، اللہ تجھ سے خوف آ گیا میں نے اس لیے کیا. تو اگر تیرے اندر خوف آ گیا ہے اور تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تجھے حیا آئی تھی کہ کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ. اتفاق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے کہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من رأى منکم الرؤیا فلیقصھا، کسی نے خواب دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میں بھی اس کی تعبیر پوچھوں. آخر ایک دن خواب آ گئی، کہتے خواب آئی، دو شخص آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے. میں نے دیکھا کہ آگ نکل رہی ہے، تنور جیسی ایک جگہ ہے، اور میں ڈر گیا. آگے سے ایک فرشتہ ہے اور کہنے لگا لم ترع، لم ترع، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواب کیا ہے، بھاگے مسجد کی طرف، صبح کی نماز کے بعد بیٹھے، صحابہ کرام زیادہ تھے، وقت نہ مل سکا. واپس اپنی بہن کے پاس پہنچے، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اپنی خواب بیان کی. اب قلق ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات سے اس خواب کی تعبیر کی. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت ہی اچھا انسان ہے اگر رات کو تہجد پڑھ لے. فهذه الكلمات الاربعه غیرت حیات عبد اللہ ابن عمر. نافع روایت کرتے ہیں کہ ان 4 کلمات نے ان کی زندگی بدل دی.
اسلامی اخوت جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں وہ اس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ ای بالتحاب وشمول الدعوہ. مومن کا بھائی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، وشمول الدعوہ اور دعوت کے میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ویسے بھی تأخیت ای تحریت، تأخیت کا مطلب ہوتا ہے میں نے تلاش کیا. هذه مشاركة لأخ إما في النسب أو في الأصهار أو في صنعة أو في أي شيء وہ فی المقاصد. أو في المقاصد. انسان نسب میں کسی کا بھائی ہو یا سسرالی رشتہ ہے یا یہ ہے کہ کسی فیکٹری میں اس نے اپنے بھائی بنا لیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی محبت اللہ کے لیے اور اللہ کے اس پیارے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے لیے محبت جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کسی کو کچھ دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ روک لیتا ہے فقد استکمل الایمان، اس کا تو ایمان مکمل کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت قائم کی. اور کیسی کمال کی اخوت. جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب اخوت قائم ہوئی ہے، بھائی چارہ، ایسی مثال آج دنیا پیش نہیں کر سکتی. کیا کہتے ہیں؟ علمت قریش انی اکثرهم مالا. قریشی جانتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آدھا باغ میرا اور آدھا میرے اس بھائی کا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں. اس وقت تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا. میں اس کے کہتا ہوں یہ دیکھے پسند کرے الی ایہما شاء، جس کو یہ پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد یہ شادی کر لے. یعنی یہ بات انسان تصور میں نہیں لا سکتا کہ اس اسلامی اخوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور صحابہ کرام کے کتنے پاکیزہ نفوس تھے، انہوں نے اس کو کس طرح شرح صدر سے قبول کیا. تو سب سے پہلا اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے سچی محبت کرے. اور سچی محبت کا زاویہ کیا ہے بھلا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے. تو یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی احترام کرے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کو احترام دے رہا ہوں. اگر آپ پسند کرتے ہو کہ میری عزت ہو، آپ پہلے دوسرے کو عزت دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے مقام پہ چلا جاؤں تو آپ دوسرے کے لیے بھی کوشش کریں کہ اللہ اس کو بھی اچھا مقام دے دے. اور یہ ایک حقیقت ہے، کھیل میں کھلاڑی رنگ پیدا کرتے ہیں. اگر انسان ایک اچھا بن جائے باقیوں کے لیے سوچے ہی نہ تو کیا کھیل جیت سکتا ہے؟ تو یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ خوبصورت بنتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے جیسے خود بھی اچھا بنے اور اچھا بننے کی ایک پوری پلاننگ پیش کرے. دوسرا تقاضا جو شریعت نے بیان کیا ہے اسلامی اخوت کا، مومن کا چونکہ بھائی ہوتا ہے اس کی خیر خواہی کرنا، اس کو نیکی کا حکم کرنا، اس کو برائی سے روکنا، یہ اس کا تقاضا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور صبر کی اور حق بات کی تلقین کی. تیسرا تقاضا جو شریعت نے اسلامی اخوت کا بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی جائے.
ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، اور دوسری روایت میں آتا ہے ستن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں، رد السلام، جب کوئی سلام کہتے تو اس کا جواب دیا جائے، وہ اجابت الدعوہ، جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، وہ عیادت المریض، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، وہ اتباع الجنائز، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا، وہ تشمیت العاطس اذا حمد اللہ، اگر کسی کو چھینک آئی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ چھٹا جو حق بیان کیا ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے تو تم اس کو نصیحت کرو، وہاں بخل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سلام کا جواب دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان نہ تمہارے اندر آ جائے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو عام کرو۔ وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عاد مریضا او زار اخا له فی قریہ، کوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے بھائی کو ملنے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز تبوأت من الجنت منزلا، تیری چال چلن کتنی پاکیزہ ہے، تم نے تو جنت میں مقام حاصل کر لیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر صبح کے وقت کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے، اور اگر رات کو اس کی عیادت کرنے جاتا ہے حتی یصبح، جب تک صبح نکل لیتا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جنازہ پڑھتا ہے اور دفنا کے آتا ہے فرمایا لہو قیرتان، 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جو اسلامی اخوت کا تقاضا بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے بھی جانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتہ ان کے پیچھے بھیج دیا، فرشتہ جا فارصد اللہ علی مدرجته ملکا، فرشتہ جب بھیجا، فرشتہ پوچھتا ہے الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لی فی هذه القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمت تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ آج دوستی اور تعلق کا معنی یہ ہے کہ کچھ لینا دینا ہے۔ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ فإنی رسول اللہ الیک، میں بھی اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں، بأن اللہ قد احبک فیما احببته فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت کرتا ہے اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس ضمن میں جو قرآن مجید کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین گویا یہ جو تعلق قائم ہو گیا اہل ایمان کے درمیان، اس میں کوئی معاشی غرض شامل نہیں ہے، محض صرف اللہ کے لیے۔ جیسے آج کل اگر ہم دیکھیں تو دل سے جڑنے کی بجائے پیٹ سے جڑا ہوا ہے، یعنی معاشی غرضیں بیچ میں شامل ہے۔ وہ تو ویسے بھی معانقت و عنق سے ہے نا کہ انسان کندھے کے ساتھ کندھا لگائے، بالکل۔ تو معانقہ آج کل کم ہوتا ہے بلکہ مباطنہ زیادہ ہوتا ہے یا مصادرہ زیادہ ہوتا ہے، سینے کے ساتھ سینہ لگتا ہے، تو یہ ایک الگ پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے اتنی پیاری ہے وہ کہ ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور شرینی میسری اس کو آتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ 3 چیزیں،
اس کے دل میں محبت ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی. وہ کسی سے محبت استوار کرے، تعلق بنائے تو اللہ کو راضی اللہ کرے. کے اور اسلام کی نعمتیں مل جانے کے بعد کفر کے طور طریقوں کو اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح جہنم کی آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. قاری سہیب احمد صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ اخوت اسلامی کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے عملی مظاہر کیا ہیں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو بیان کیا ہے جو اسلامی اخوت کا تقاضا ہے. وہ کیا ہے؟ خیر میں تعاون کرے ظلم اور کرو. برائی میں تعاون نہ کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی بھی مدد کرے؟ فرمایا ان یک ظالما فرددہ عن ظلم، اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکنا مدد ہے. فإن ذلك نصرہ، اور اگر مظلوم ہے تو مظلوم کی تو مدد کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ بس اوقات نیکی کا حکم کرتے وقت، یہ برائی سے روکتے وقت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو جیسے حدیث کے الفاظ ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر اینٹ ایک دوسرے سے جڑ کے اس کو مضبوط کرتی ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے المؤمن للمؤمن کالیدین، مومن مومن کے لیے دو ہاتھوں کے معنی. تغسل احدہم الآخر، آپ اکیلے ہاتھ کو دھونا چاہیں تو نہیں دھو سکتے صحیح طرح، مل کر ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے. مومن کی بھی مثال ایسے ہے. اور آگے لفظ کیا بولے؟ وَقَدْ لَا يَنْقَطِعُ الْوَسِخ إِلَّا بِالنَّوْعِ مِنَ الْخُشُونَةِ، اور بس اوقات دونوں ہاتھ اب ایک دوسرے پہ رگڑ بھی رہے ہیں تو کچھ سرائسز رہ جاتے ہیں جو سخت چیز جب تک نہ لگے اس وقت تک صحیح صفائی نہیں، خردراپن ہونا کچھ نہ کچھ، اس میں یہ چیز شامل کرنی پڑتی ہے. اور آگے لفظ کیا ہے؟ وَقَدْ يُوجِبُ ذَلِكَ مِنَ النَّظَافَةِ وَالنُّعُومَةِ، اور سختی بھی اتنی ہونی چاہیے، مقصود تو صفائی ہے نا، اور ملائم کرنا نا اپنے ہاتھ کو. وَمَا يُحْمَدُ مِنْهُ ذَلِكَ التَّخْشِينَ، تاکہ اس سختی کی تعریف کی جائے. فار ایگزامپل آپ کے ہاتھوں پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، کوئی سخت چیز لگائیں گے صاف ہو جائے گا. اگر آپ گرائنڈر چلانے لگ جائیں تو یہ تو زخمی ہو جائے گا نا. تو یہ سختی تو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو مومن کو برائی سے روکنے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں، اس کو سمجھانا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جتنا بھی رحم دل ہو، بچہ اس کے پاس ایز اے مریض آ گیا ہے تو پہلے اس کو سیرپ دے گا، اس کو گولیاں دے گا، وگرنہ آخر میں انجیکٹ تو کرنا پڑتا ہے. اس لیے اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ وقتی پریشانی تو اس کو ہوگی کہ اس کو برائی سے منع کر رہا ہے اور کہے گا کہ کیوں اب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خلینی و ربی، چھوڑو مجھے اور میرے رب کو، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ تقاضا اسے پورا کرنا ہے تاکہ جنت میں اس کو ساتھ لے جائے. اسلامی اخوت کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمان سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے. اور ایسا شخص جس کی نظر کمزور ہے اس کو آپ صحیح ڈائریکشن دے دیں، بہت بڑا صدقہ ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی کو جان بوجھ کے نابینے کو غلط راستے پہ چلاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. اور سوچنے کی بات ہے جو نابینے کو دنیا کا راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو جو شخص دنیا کو آخرت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں خندہ پیشانی سے اور مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں اور دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. اور اسلامی اخوت کا تقاضا بھی ہے. انسان اس طرح اپنی محبت کو مضبوط بھی کرتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو تقاضا بیان کیا ہے اسلامی اخوت کا، وہ یہ ہے کہ مومن کی خیر خواہی اور اس کے احوال کو جاننا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ انسان کو منہج بنانا چاہیے. احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں سرور پیدا کر دو. او تطرد عنہ جوعا،
وہ بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. او تکشف عنہ کربہ، کسی تکلیف میں ہے تو تکلیف دور کر دو. او تقضی عنہ دینا، وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کر دو. اور آگے ایک لفظ اللہ کے رسول نے بولا ہے، انسان اس حدیث کو پڑھ کے جو صحیح الجامع کی ہے اور سلسلہ صحیحہ کی ہے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں. کون؟ اللہ کے رسول. توجہ کی بات ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور ضرورت کو پورا کر دوں. یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں، حرم مدنی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. پھر سمجھیے اعتکاف 10 دن ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کیا آخری رمضان میں. پورا مہینہ اعتکاف، اور اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، خیر من الف شہر، 83 سال کے لگ بھگ عبادت کا ثواب. اور مسجد نبوی ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے. اس سے زیادہ اجر کس بات کا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جائیں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر لیں. اسلامی اخوت کا ایک اور بھی خوبصورت تقاضا یہ ہے کہ اسلامی اخوت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرتا ہے، بدزنی نہیں کرتا، بدگمان نہیں ہوتا. جیسا کہ سلف صالحین کہتے ہیں انی لالتمس لاخی 70 عذرا، میرے بھائی سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے خود 70 عذر تلاش کرتا ہوں. اور اگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں لعل له عذر آخر لا اعرفه، شاید کوئی اور عذر ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. دل کو مطمئن رکھتے، بدگمانی کا شکار نہ ہوتے. اور امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا محمل نہیں ڈھونڈتا، اچھا پہلو نہیں ڈھونڈتا، وہ تو قلیل التوفیق ہے، اس کے اندر تو توفیق ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کا یہ بھی تقاضا بیان کیا ہے کہ اخوت کو بڑھانے کے لیے ہدیہ اور تحفہ دیا کرو. تہادو تحابو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، آپ ہدیہ قبول بھی کرتے اور دیا بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بطور تحفہ پیش کریں. یہ ہدیہ بہت قیمتی ہدیہ ہے کہ یہ بات سننے والے اور یہ بات سنانے کا اہتمام اور انصرام کرنے والے اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب بنا لے. آمین. اور اللہ رب العزت ان میں سے کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. آمین. جو کسی مصیبت میں ہے تو اللہ رب العزت ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. آمین. جو کسی تنگی میں ہے تو اللہ رب العزت ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے. اللہ رب العزت ان میں کوئی صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، آمین. دست و بازو بنائے، آمین. آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. آمین. اور جو صاحب مال ہیں اللہ رب العزت ان کے مال و دولت میں برکت فرمائے، آمین. ان کو فتن اور آزمائشوں سے بچائے آمین. اور ان کو تقوی نصیب فرمائے. اور جو مقروض ہے اللہ ان کی غیبی خزانے سے مدد فرمائے. آمین. اور جو بے روزگار ہے اللہ رب العزت ان کو بھی تونگر بنائے. آمین. اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. آمین. جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین. میں نے یہ دعا کرنا کیوں پسند کی؟ کیونکہ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ. جو بندہ مسلمانوں کے لیے اتنی دعا کر دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے اور مومن عورتوں کو معاف کر دے. کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ، جتنے کائنات میں مرد مومن اور عورتیں مومنہ ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کو اللہ نے کیا عطا کر دیتے ہیں. آج ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنے سے اگر کسی کو 1.5 ارب نیکیاں مل جائیں تو اور کیا چاہیے. اور یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے. 10واں، مسلمان کے لیے دعا کرے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل كلما دعا لأخيه بظهر الغیب قال الملک الموکل آمین ولک بمثل. بندہ جب کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول فرما
اور اس کو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین اور سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت نورانی اور روحانی گفتگو فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں باہمی محبت پیدا فرما دے، اپنی محبت کی بنیاد پر ہمارے آپس کے تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہو جائیں اور ہم اخوت اسلامی کے تمام تقاضے پورے کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔